عمران خان صاحب سے میری آپ میں بتائی دوں، ملاقات ہوئی ہے آپ کی، بڑی محبت، بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات کے اندر یہ چیز ڈسکس بھی ہوئی تھی. اچھا، اور مجھے جس طرح وہ بات کرتے آپ ہیں، نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی؟ پہلے خود ہی بولا انہوں نے اچھا. کہ میں آرمی کے فوج کے خلاف کچھ نہیں کہتا، اگر میں کہوں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل کو خدا نخواستہ کوئی اپ ہیول ہو جاتا ہے پورے ملک کے اندر، آپ کس پہ ریلائی کریں گے؟ پاکستان پولیس پہ، پاکستان کی بیوروکریسی پہ، پاکستان کے؟ اور دیکھیں نا سچویشن جب بلٹ اپ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ایک ہی ادارے کو دیکھتے ہو اور وہ ادارہ پاک فوج ہے. سمپل سی بات ہے. دیکھیں پھر وہ ڈسکشن بھی اس بات پہ ہوئی کہ آپ باقی سراؤنڈنگز میں دیکھ لیں، جہاں جہاں اس انسٹیٹیوشن کو تباہ کیا گیا وہاں وہاں کیا ہوا. آپ عراق کو دیکھ لیں، آپ شام کو دیکھ لیں، آپ لیبیا دیکھ لیں، باقی اگرچہ کہ اس طرح وہ ہماری طرح کی فوج نہیں تھی. ایک تو یہ. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج صرف پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں ہے اس طرح کا کہ پاکستان کو اس کا تحفظ ہے، پوری امت مسلمہ اس پہ نظر رکھتی ہے. میں ان کو اس بات ہو رہی تھی بروس ریڈل کی کتاب پہ بات شروع ہو گئی. بروس ریڈل کی بڑی مشہور کتاب آئی ہوئی کہ وی کانٹ لیو پاکستان. میں نے کہا کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان ہم، اس دو ریزنس نے بتائی ہیں. اس سے ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی فوج ایک ایسی فوج ہے کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے. یہ کچھ چھوٹی بات ہے. دوسری سمجھ بتائیے کہ پاکستان کے پاس ایک ایٹم بم ہے، اگر امریکہ یہاں سے نکل گیا تو پاکستان کا ایٹم بم جو ہے وہ کسی بھی وقت نیوکلیر پرولیفیکیشن میں آ سکتا. تیسری چیز جو ہے کہ پاکستان کا جغرافی، آپ کتنی سینسٹیو جگہ پہ کھڑے ہو. یعنی ایک لفظ نکلا ہوا کسی بھی پرائم منسٹر کا یا کسی ایکس پرائم منسٹر کا، کوئی بھی ہو، میں اس لائن میں صرف کوئی بھی ہو، اس کا ایک لفظ نکلا ہوا بھی باقی لوگوں کے لیے راستہ دے گا. اور یہ چیز، اور اس سے پہلے ہم کہتے رہے ہیں کہ جب آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں تو بھارت میں خوشی منائی جاتی ہے. اب بھارت میں وہ جو میجر آ رہی ہے اس نے جو بیان دیا ہے، اس نے کہا کہ پاکستانی فوج ایک گوند کی مانند ہے، اور لیکن عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ تو ہمارا کام آسان کر رہے ہیں. یہی بات ہے. مسئلہ سارا یہی ہے. اس کے اندر دیکھیں بات سنیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ کوئی کلیئر سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، کوئی انسٹیٹیوشن کسی کو کلیئر سرٹیفکیٹ، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لائن ڈرا کی جاتی ہیں کہ آپ اس لائن سے آگے نہ بڑھیں. اس سے پہلے بھی لوگ، کوئی عمران خان کو پہلا بندہ نہیں ہے جس نے یہ باتیں نہ کی ہوں. If I am assassinated ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب سے اٹھا کے لے کے اب تک نواز سے جس نے جو کیا. لیکن ہم موجودہ صورتحال میں بات کر رہے ہیں کہ عمران خان جس پاپولیرٹی کے لیول پہ کھڑے ہیں، اگر عمران خان کا ذرا سا فکرہ یوں سے یوں ہو گیا تو آج جو خیر انہوں نے اپنی وضاحت کر دی ہے. لیکن وضاحت کیا کی کہ میں تو شہباز شریف کو کہہ رہا تھا. جو بھی ہے شہباز شریف سپاہ سالار تھوڑی، اس کی ایک وجہ ہے. میں آپ کہہ رہے ہیں اس کی جو بلائنڈ فالوئنگ ہے وہ مان لے گی، ختم مانتی ہے. وہ دن کے دن ہے، رات کا رات ہے. یہ صورتحال لیکن بہرحال احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. ہم نے بھی مشورہ دیا تھا اور وہ اچھا خود مجھے یوں کر کے نا بقاعدہ کہ میں نہیں بات کرتا، میں نہیں بات، میں دیکھیں اور یہ جی بلکہ کہہ دیا اور یہ جی اگر میں بات کروں گا تو طوفان آ جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا، یہ مسئلہ ان کے لیے بن جائے گا اور پورے انسٹیٹیوشن کے لیے بن جائے گا. یہ بات ان کی ایگزیکٹلی یہی ہوئی ہے. لیکن مسئلہ اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہم نے پہلے مشورہ دیا تھا، جو ہم نے آج مشورہ دیا، جو ہم آئندہ بھی دیں گے، کہ ہم اگر موجود ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو پھر آئی ایس پی آر کو چپ رہنا چاہیے. دنیا میں کسی فوج کا آئی ایس پی آر نہیں ہوتا. عثمان صاحب ہم کر رہے ہیں نا ڈیفینڈ، موجود ہے نا، ایک محت پیس موجود ہیں، ہم محب وطن لوگ ہیں. اس کے بعد جب آپ میری جگہ پہ آپ آ جاتے ہو نا تو عثمان صاحب میری جگہ تو اور چار اور لوگ بھی آپ کو مقابلے میں، ایک محکمہ اس لیے اس کا کام ہے نا سر، اس کا کام ہمیں کرنے دیں. دنیا میں اور لوگ کرتے ہیں، کوئی کسی جگہ ایک ترجمان ایک خاص وقت پہ جب ملٹری اسٹریٹجی کا مسئلہ آتا ہے وہ کہا جاتا ہے. یہی وجہ آپ کو دیکھیں پورا. اچھا چلے یہ تو ہو گئی بات جو فیکٹس ہیں، مطلب سراج الدولہ کا وہ حوالہ دیتے ہیں یا وہ کم از کم ہسٹری کو. دیکھیں ایک اور چیز میں بتاؤں، دیکھیں سراج الدولہ کا پیریڈ کلونیل پیریڈ تھا، وہ گزر چکا. اس وقت امریکہ جو ہے اس نے کالونائز کیا ہوا ہے. لیاقت علی خان سے لے کے اب تک اچھا کون ایسا ہے جس نے امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں کیا؟ یہ مجھے بتا دیں. آپ اٹھا لیں. کیا ان کی سیکورٹی ارکائز میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے لیاقت علی خان کو پلان کیا قتل کرنے کا؟ کیا ان کا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ بڑا بیر کے اندر تم منڈے کام کرو تو ہم نے یہ کر دیں؟ کیا ان کا یہ نہیں ہے کہ جاؤ تم تاشقند کے اندر جا کے صلح کرو؟ کیا ان کا یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں انڈیا کے ساتھ لڑنے بیٹھ کے ہم تمہارا اسلحہ بند کر دیں گے؟ کیا ان کا یہ نہیں تھا کہ ہم پریس امینڈمنٹ کرتے ہیں تم نے تم سے ناراض؟ یہ تو تاریخ ہے ہماری.
اور اس تاریخ کے اندر سب سے بڑا آج اگر آپ ایک چیز کھل کے گئی اس میں ہم بات کریں گے آگے کہ جو مریم نواز نے یہ کہا ہے سیکنڈ اس نے کیونکہ اکانومی کا انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے وہ بہت لمبی تفسیر کہ آسان رستہ کیا ہے. عثمان صاحب یہ مسئلہ صرف ایک ہفتے میں حل ہو جاتا ہے اگر میں اس سے بات کرتا ہوں ایک ہفتے میں. اس کی وجہ یہ ہے میں پتا دریا ہوتا ہے نا اس میں اگر بہت زیادہ شور آ جائے نا تو کرتے جو ہیں کہ اس کو نہروں میں بانٹ دیتے ہیں. اس کا بڑا مشہور شعر ہے شہزاد احمد کا کہ آنسو نکل پڑے تو میرا درد کھٹ گیا, دریا کا جتنا شور تھا نہروں میں بٹ گیا. الیکشن اگر شروع ہو گئے نا لوگوں کی انرجی ڈیورٹ ہو جائے گی. اس وقت انرجی پائل اپ ہوئی مکمل طور پہ پائل اپ ہوئی. عمران خان جیتے نہ جیتے یہ بات کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ تسلیم کرے گا نہیں کرے گا یہ بات کے ایشو ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے ایک کانسٹیچوئنسی کے اندر جب دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں نا مینڈے تو وہ تسلیم کروا کے اٹھتے ہیں. جی ٹی او آرز کیا ہونے اب دیکھیں سب سے پہلی ٹی او آر جو ہوتی ہے کسی بھی کہ کیا امریکہ بیرون ملکوں کے اندر مداخلت کر کے حکومتیں بدلتا ہے بیرون پیچھے رہ کے یا نہیں بدلتا. آپ کو صرف ایک کلک کرنا پڑے گا نیشنل سیکورٹی آرکائیوز میں, آپ کو پورا ڈیٹا مل جائے گا کہ کن کن ملکوں میں اس نے حکومتیں بدلی. نمبر ایک پہلا آپ کا بات سے پروو ہو جائے گا کہ امریکہ واقعی بدلتا ہے. اس کے بعد آپ کو باقی چیزیں مل جائیں گی. سیکنڈ آپ کا اس کے بعد آپ آئیں گے کہ کیا اس کے اندر جب امریکہ بدلتا کیا پاکستان میں کبھی گزشتہ تاریخ کے اندر امریکہ نے کبھی پاکستان کو انفلوئنس کیا حکومتیں بدلنے میں. جو اس میں آپ کو لیاقت علی خان کا بھی معاملہ مل جائے گا, آپ کو جنرل ضیاء الحق کا بھی معاملہ, اب تو اوپن ہو گئے. بلکہ آپ کو بل کلنٹن کی وہ پوری کی پوری اپنا کتاب کے مدد مل جائے گا, وہ تقریر مل جائے گی جس میں نواز شریف کو انہوں نے جدہ لے کے گئے تھے. آپ کو یہ سارا سینیریو مل جائے گا. آپ کو 77 میں ریاض الخطیب کا رول مل جائے گا. سیکنڈ کہ آپ کرتے آئے. تھرڈ آپ کو ایپیسوڈ جب بنے گا وہاں پر جب ختم ہو گئے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا بتانا پڑے گا کہ کیا وہ جو خط لکھا گیا اس خط لکھنے کی بنیاد کے اوپر کیا اس میں یہ لفظ شامل تھے کہ اگر عمران خان کی حکومت بدل دی گئی اور اس عدم اعتماد کے تھرو تو پھر آپ کو ہم آپ کی سزا معاف کرتے ہیں. یہ لائن ہے ٹوٹل. اس پہ اگر جواب نہ میں آتا ہے تو آپ کی انکوائری کلوز ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ جواب ہاں میں آتا ہے تو پھر آپ کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ کیا اس دوران امریکہ باقی جگہ پہ کیا کرتا رہا. امریکہ باقی جگہ میں 4 ملکوں کی آپ سٹڈی لے لیں گے. یوکرین میں ان کی ایکسٹرا آرڈنری ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے کن کن لوگوں کو ملے, کیسے کیسے لوگوں میں ملے, جیسے وہ انگولا میں ملتے رہے, جیسے وہ باقی جگہوں میں ملتے رہے, آپ اس کو میچ کریں گے. آپ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کو لانے کی بھی ضرورت نہیں, پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ تم جہانگیر ترین سے کیوں ملے, تم مریم نواز سے, پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ جب وہ کالونی پہ لے کے آئیں گے تو پھر آپ وہاں سے آپ ان کو نکالیں گے کہ آپ دیکھو اب کیا صورتحال ہے اور آپ کے اس کے بعد ہوا. پھر اس کے بعد اب آپ کا آئے گا کہ کیا اس کے نتیجے میں عدم اعتماد پاس ہوئی. اب اگر پاس ہو گئی تو آخری جو آپ کا سوال آئے گا کیا اس کے نتیجے میں وہ پابندیاں وہ سزا معاف ہوئی یا ایز ہوئی کہ نہیں. پھر وہاں پر آ جائے گا آپ کو کہ 6 ارب یہ بھی تو طے کرنا پڑے گا نا کہ ایسا کیا قصور ہو رہا تھا جس کی سزا دی گئی. قصور تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے, قصور تو لکھا ہوا ہے, وہ تو قصور تو اس میں لکھا. روس کا دورہ ہے نا, روس کا نہیں, روس کے دورہ رک جائے نہیں, قصور تو بیسس تو سزا اتنی سی بھی, قصور اتنا سزا بڑی مل رہی ہے نا, سزا بڑی مل رہی. اب اس کے بعد جائے گا کہ 6 ارب ڈالر سے 8 ارب ڈالر ہوئے نیگوسیشن. پھر آپ کو تو یہ تو صرف 3 دن کے اندر ثابت, میں ایک بات ثابت ہو جائے گا. 3 دن میں آپ بتا دیں ہاں یا نہ میں نکل آئے گا نا.